بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی اس سے پہلے اس بات پر غور کیا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو صرف 6 دنوں کے اندر بنایا اور 7ویں دن اپنے عرش پر جا کر ٹھہرا۔ اسلامی تعلیمات میں ہفتے کے 7ویں دن یعنی جمعہ کو یوم السبت کہا گیا، یعنی سب سے برکت والا دن، یعنی اس دن کو دنوں کا سردار بھی کہا گیا۔ حرم شریف یعنی کعبۃ اللہ میں طواف کا حکم بھی 7 مرتبہ دیا گیا ہے اور 7 مرتبہ صفا و مروہ پہاڑی کے چکر لگانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حج کے دنوں میں شیطان کے ہر ایک علامتی پلر کو 7 کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ، جس کو قرآن مجید کی بنیاد کہا گیا، یہ اتنی اہم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے وقت مسلمان ہر رکعت کے اندر اسے پڑھتے ہیں، اور اس کے کل 7 آیات ہیں اور 21 حروف، جو 7 اور 3 کا ملٹیپل ہے۔ 7 سال کے بچے کو ہر صورت نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنت اور جہنم کے دروازوں کی تعداد بھی 7 ہے اور ان کے 7 درجے ہیں۔ سورہ الطلاق آیت 12 کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ نے 7 آسمان اور انہی کے برابر 7 زمینیں بنائیں جس کے اندر اس کا حکم اترتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے زمین پر اور 7 مضبوط آسمان یا پھر آسمان کے تہے بھی بنا دی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون مصر کو خواب کے اندر 7 موٹی اور 7 دبلی اور پتلی لاغر گائیں دکھائی گئی تھی، اور قوم عاد پر اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن تک عذاب کی آندھی کو چلائے رکھا۔ یہی نہیں بلکہ زمین پر بھی رینبو کے اندر 7 بیسک کلر ہیں جس کے اندر باقی رنگ بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک کے بھی بیسک 7 سر ہوتے ہیں۔ زمین پر 7 براعظم ہیں اور ساتھ ہی سمندر بھی موجود ہیں۔ آخر 7 کے نمبر میں کیا خاص بات ہے کہ یہ قرآن مجید کے ہر ایک عام واقعے کے اندر اور دنیا و کائنات کے بناوٹ کے اندر ہمیں ہر جگہ دیکھنے کو اور سننے کو ملتا ہے۔ یقیناً اس نمبر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ قرآن مجید میں نمبر 1 کے بعد نمبر 7 سب سے زیادہ بار ریپیٹ ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری کائنات کا نظام سب ایٹومک لیول سے لے کر کائنات کی ترتیب تک سب ایک خاص قسم کے میتھمیٹیکل نمبر کی ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میتھمیٹک یا نمبر اس کائنات کی ترتیب کی زبان ہے، اور ہماری یہ کائنات فیبوناچی نمبر یا گولڈن ریشو کی ترتیب پر بنی ہے جسے لیونارڈو پیسا نے متعارف کروایا۔ اور یہ ترتیب کچھ ایسے ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک نمبر کا اسکوائر لیں، اب اس کے ساتھ اسی سائز کا دوسرا اسکوائر جوڑ لیں، اب اس کے ساتھ 2 × 2 کا اسکوائر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ 3 × 3 کا، پھر 5 × 5 کا، پھر 8 × 8 کا۔ اب اگر ہم بالکل اسی ترتیب کو آگے بڑھاتے جائیں تو ایک خاص قسم کی اسکوائر شپ بناتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گولڈن ریشو یا فیبوناچی نمبرز۔ یہ وہ ترتیب ہے جب اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم ایک پچھلے نمبر کو اگلے 2 نمبرز کے ساتھ شامل کرتے جائیں، اور حیرت انگیز طور پر پودوں کے پتوں سے لے کر پھولوں یعنی ہر ایک پودے، جانور اور خود انسان کے جسم کے اندر بھی بالکل یہی ترتیب موجود ہے۔ سمندر کی لہریں ہوں یا اس کے اندر موجود سمندری مخلوقات یا ہماری کائنات کے اندر موجود پلانٹس یا گلیکسیز، حیرت انگیز طور پر یہ سبھی کی سبھی اسی پیٹرن کو فالو کرتی ہے، اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی صرف ایک خدا ہے جس نے اس پورے کائنات کی ترتیب بھی بالکل ایک جیسے رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں کائنات کے ایک خالق یا ایک ہی سوچ کا پتہ دیتی ہے۔ کچھ ہی سال پہلے اس فارمولے کی مدد سے انسانوں نے کائنات کی اس حیرت انگیز ترتیب کی کھوج کی، اور انسانوں کو اللہ کی قدرت کی ایک اہم ترین جھلک نظر آئی کہ یہ کتنے پرفیکٹ انداز کے اندر سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے، جیسے کوئی انجینئر ایک بلڈنگ کو بنانے سے پہلے اس کا پورا فریکچر اس کے نقشے کو بناتا ہے تاکہ یہ ٹکے رہے۔ پر ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ کہ یہ کائنات کے اندر ترتیب موجود کیوں ہے، بس یہ پتہ ہے کہ یہ موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر ایک ترتیب کے اندر دیکھتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خاص وجہ یا میتھمیٹیکل لوجک دراصل ہے کیا۔ آسان الفاظ میں اسلامی اسکالرز کے لیے اور سائنٹسٹ کے لیے نمبر 7 آج تک ایک پہیلی ہے جس کا اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ اتنے ایڈوانس لیول تک نہیں پہنچ سکا کہ اس کی گہرائی کے اندر اتر سکیں، پر یقیناً مستقبل کے اندر انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج تو ضرور لگا لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکیں۔ اسی لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا و کائنات کے نظام کے اندر دن اور رات کے بدلنے کی نشانیاں رکھی ہے، مگر صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر فرماتا ہے کہ نظر اٹھا کر اس کے کائنات کو دیکھو تو تم اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل اللہ کی ذات کی طرح۔ قرآن مجید علم کے علاوہ نمبرز کی ترتیب کے لحاظ سے ایک معجزے سے کم نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو لفظ 1117 بار ریپیٹ ہوا ہے، جبکہ لفظ معافی 234 بار۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ کہو کا لفظ 332 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، یعنی 332 ٹائمز،
اور اس کے جواب میں لفظ انہوں نے کہا بھی 332 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ حیرت انگیز طور پر لفظ دنیا و آخرت کی زندگی دونوں 115 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر پورے قرآن مجید کے اندر 88 یعنی 88 ٹائمز کے اندر ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 77 ٹائمز، جبکہ زکوٰۃ اور برکت کے لفظ دونوں 32 مرتبہ یعنی 32 ٹائمز کے اندر ریپیٹ ہوئے۔ یہی نہیں بلکہ موسم بھی سردی اور گرمی کی صورت میں دونوں 5 مرتبہ پورے قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو برابر 23 مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے لوجک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت بایولوجیکلی طور پر ایک بچہ اپنے 23 کروموسوم لیتا ہے ماں سے اور 23 لیتا ہے اپنے باپ سے، جو ٹوٹل ایک انسان کے اندر 46 ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے ڈی این اے میں موجود یہ کروموسوم انسان کے ہر ایک کریکٹر اور جسم کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 ٹائمز کے اندر کیا گیا ہے۔ مزید پورے قرآن کے اندر زمین کا ذکر 13 ٹائمز جبکہ سمندر کا ذکر 32 ٹائمز کے اندر کیا گیا ہے۔ اب دونوں نمبرز کو اگر جمع کریں تو یہ بنتا ہے 45۔ اب زمین کے ذکر کو یعنی 13 کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 28.88%۔ اب اسی طرح سمندر کے ذکر کو یعنی 32 کو 45 سے ڈیوائڈ کریں تو یہ نکلتا ہے 71%۔ اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل زمین پر خشکی ہماری پوری زمین کے 28.88% حصے پر موجود ہے اور سمندر 71% حصے پر۔ اللہ اکبر! کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ قرآن مجید کے ایسے بے تحاشا معجزات موجود ہیں جو کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام اور اس کائنات کو اس کی تخلیق ثابت کرتے ہیں، مگر صرف عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ باقیوں کے لیے جن کی آنکھوں پر پٹی اور دلوں پر مہر ہے، ان کے لیے یہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہے، جیسا کہ ان کا دنیا میں آنا۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی امید کے ساتھ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ پھر ایک اسی طرح اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔